اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے روزوں کا ثواب۔ روزہ صرف یوں ہی انسان کو حکمن نہیں کہہ دیا گیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ ہم روزہ رکھ کے ایک تو یہ کہ احکام الہی کی پاسداری کرے ہوتے ہیں، یہ اپنے اندر بہت بڑا اجر رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں ان کو اس کا بہت سارا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ چند احادیث کی روشنی میں روزے کے ثواب کا جائزہ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ تو بچوں یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات حدیث میں ہی آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ قرآنی آیت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہے یہ حدیث قدسی ہے، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن روزے کا ثواب اس حد سے بہت آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دیں گے۔ ایک اور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، اس کے گناہوں کے لیے معافی اور وہ خود جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بچوں ایک شخص روزے سے ہے، خود وہ روزے سے ہے، پھر وہ برائیوں سے بچا ہوا ہے، تو وہ اور زیادہ اجر و ثواب کرنے کی نیت کرتا ہے، اور زیادہ اجر کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جب انسان کو اس کے اعمال کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو روزے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، رمضان کی رحمتیں اس کے حصے میں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ روزے کی حالت میں جو اعمال کرتا ہے اس کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ دوسروں کا روزہ افطار کراتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس روزہ رکھنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ طعام نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو جب روزہ افطار کرایا جاتا ہے تو اس شخص کے روزے کا ثواب بھی اس شخص کو ملتا ہے، اور اس شخص کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ اس کے گناہوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے روزے کا کس قدر اجر و ثواب ہے، رمضان کی کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں جو انسان کے حصے میں آتی ہیں۔ بچوں اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے روزے کے اجتماعی فوائد۔ ابھی تک ہم نے احادیث کا جب جائزہ لیا اور ہم نے اپنے یہ جو ٹاپک پڑھے ہیں اسے ہمیں پتہ چلا کہ روزہ رکھنے کے انفرادی فوائد بھی ہیں۔ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اس کو ضبط نفس حاصل ہوتا ہے، قربت الہی نصیب ہوتی ہے، اور روزے کا بہت سا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اس کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے بہت سارے اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مہینے بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت و ایثار کی صفات پیدا کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کا فروغ بنتا ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غمگساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ نمبر 4، ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ تھے روزے کے اجتماعی فوائد جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔